الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 95-96 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں خاسرین کا لفظ وارد ہوا ہے اور اس کے ذیل میں ہم موضوعی طور پہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے خسارے کے موضوع پہ ان آیات کو جمع کیا کہ جو اس لفظ کے اوپر مشتمل تھیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ جس میں شیطان کے ولی ہونے اور خسران کا آپس میں تعلق بیان کیا گیا ہے وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ جس نے بھی شیطان کو اللہ کو ترک کر کے ولی بنایا اور اس کی ولایت میں آ گیا وہ خسران مبین میں آ گیا۔ شیطان در حقیقت ایک صفت کا نام ہے قرآن کریم میں۔ اختلاف ہے آیا شیطان ذات ہے یا شیطان صفت ہے۔ جس طرح عالم جو ہے، علم ایک صفت ہے، یہ صفت جس ذات کے ساتھ متصف ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ انسان ذات ہے، علم کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طرح شیطنت ایک صفت ہے، اس صفت شیطنت کا جس ذات سے تعلق قائم ہو جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اس لیے شیاطین کے الگ الگ نام موجود ہیں، بعض کے نام قرآن میں آئے ہیں جیسے ابلیس، اور بعض ذوات ان کے نام آئے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں۔ لہذا ابلیس ایک ذات ہے کہ جو شیطنت سے مربوط اور متصف ہوا اور وہ سرداران شیاطین قرار پایا۔ یہ صفت شیطنت یہ انسانوں جنوں دونوں کو لگ سکتی ہے، اسی لیے شیاطین من الجن والانس ہوتے ہیں۔ اور جو بھی شیطنت کی صفت سے مربوط ہو جائے وہ ولایت الہی سے باہر نکل کے ولایت شیطان کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ شیطان کا جو بنیادی ہدف ہے وہ یہی ہدف ہے کہ ایک شخص ولایت الہی سے باہر آ جائے۔ ولایت الہی سے باہر آنے کا لامحالہ نتیجہ یہی ہے کہ وہ ولایت شیطان میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ولایت الہی اور ولایت شیطان اس کے درمیان کوئی اور ایسا درمیانی ایک مرحلہ ہو یا واسطہ ہو کہ جہاں کہا جا سکے نہ یہ ولایت الہی میں ہے اور نہ ولایت شیطان میں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ درمیانی مرحلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان ولایت الہی میں زندگی بسر کرے۔ ولایت الہی سے انسان کو نکالتا کون ہے؟ وہ شیطان نکالتا ہے۔ یہ شیطنت کی صفت انسانی وجود کے اندر خمیر کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ یہ باہر سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئے، خمیر میں انسان کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام اللہ نے کیا ہے فجور اور تقوی دونوں کا۔ یہ جو پہلو فجور ہے یہ شیطنت اسی کے اندر موجود ہے۔ یہ علماء اخلاق کی زبانی اگر ہم بات بیان کریں تو انسان کے اندر بنیادی عناصر 4 ہیں۔ بنیادی انسان کے اندر کیا ہیں؟ عناصر 4 ہیں۔ پہلا ہے قوت عقل ہے، یعنی 4 قوتوں کا مرکب ہے انسان۔ پہلی قوت عقل ہے، دوسری قوت شہوت ہے، اشتہا جسے کہتے ہیں شہوت ہے، تیسری قوت غضب ہے، اور چوتھی انسان میں قوت شیطنت ہے۔ قوت شیطنت ہے، یہ نفس کے اندر مرکب ہے، یہ باہر سے کوئی آ کے ہمیں شیطان نہیں بناتا۔ شیطان بننے کے عناصر یا انسان ملائکہ سے بالاتر ہو کے انسان بننے کے عناصر، ہر 2 عناصر ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ لہذا ایک قوت عقل ہے، دوسری کیا ہے؟ قوت شہوت ہے، تیسری قوت غضب ہے، اور چوتھی قوت شیطنت ہے۔
اگر عقل کی حاکمیت ہو اور بقیہ تین جو ہیں وہ عقل کے ماتحت ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ عدالت کا برپا ہونا نفس انسانی میں۔ نفس انسانی میں عقل کون ہو؟ حاکم ہو، اور بقیہ اس کے سامنے کون ہو؟ جھکے ہوئے ہوں۔ بس ایک کیا ہو گیا؟ حاکم، اور دوسرا محکوم، اس کے سامنے نیچے جھکا ہوا ہے، تو یہ کامیاب انسان ہے۔ لہذا عقل کے مقابلے میں یہ تینوں آپس میں جڑ جاتے ہیں، شہوت، غضب اور شیطنت، یہ تینوں آپس میں اتحاد قائم کر لیتے ہیں اور عقل کو ہرانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں بولتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کہہ گیا ہوں۔ غضب اپنے اوپر حاکم کر لیتا ہے، عقل کو دبا دیتا ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا جنم لے گا، یہاں پہ تانا تشنی جنم لے گی، بحث مباحثہ بیجا ہو جائے گا، عزت ذلت کا معاملہ آنے لگ جائے گا۔ ایک تفصیل ہے، انسانوں کو اصل جو تباہ کیا ہے انہی تین صفات میں بے اعتدالی نے کیا ہے تباہ، ان تین چیزوں کے ہونے نے نہیں کیا۔ انسان کو تباہ شہوت، غضب اور شیطنت کے ہونے نے نہیں کیا، ان تین کے اندر بے اعتدالی نے انسان کو تباہ کیا۔ اگر شہوت اعتدال میں ہو، غضب اعتدال میں ہو، اور شیطنت جو ہے وہ ماتحت ہو عقل کے کاملاً، تو انسان جو ہے انسانیت کے مرتبے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر شیطنت حاکم بن جائے، یہ شیطان کہلاتا ہے۔ شیطنت کیا ہو جائے؟ حاکم ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شیطان جو ہے وہ کسی کو شیطان بنانے کے لیے وہ اس کے اندر کے عناصر میں نظم کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ نظم میں برباد، یعنی باطن کے نظام میں بے نظمی کو لے کے آتا ہے۔ بیرونی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ اندر کے نظم کو ہم نے وہ برباد کر دیا۔ اسی لیے اہل سیر و سلوک کہتے ہیں کہ باہر کے شیطان کی بجائے بلکہ اندر کے پہلے شیطان کو پکڑو۔ اندر کے شیطان کو پکڑو گے تو اصل کامیاب ہو گئے، اگر اندر کا شیطان نہ پکڑا جائے وہ تو پھر کوئی کامیابی انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اندر تو وہ نفس جو ہے، نفس وہ شیطنت کا ایک روپ دھار کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان پورا وجود اندر اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ باہر کے شیطان کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے شیطان کو ملاحظہ کیا کہ یہ ایک صفت کے طور پہ ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے، اور اس صفت سے ہی انسان نجات حاصل کرے، اس عنوان سے کہ عقل کے ماتحت ان سب چیزوں کو لے آئے۔ اگر شہوت نہ ہو تو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ بھوک اشتہا ہے، بھوک کی اگر شہوت نہ ہو کھانا کھائے گا انسان، اگر پیاس کی شہوت نہ ہو پانی بھی نہیں پیے گا، نیند کی شہوت نہ ہو تو سو نہیں سکے گا، جنسی شہوت نہ ہو تو نسل انسانی اس دنیا میں ختم ہو کے رہ جائے گی، انسان ہی زمین پہ نہیں ہوگا۔ یہ اشتہا ہے کہ جس نے اس دنیا کی زندگی کو آباد رکھا ہے، لہذا جب تک انسان مرتا نہیں ہے یہ اشتہا بھی نہیں مرتی، اور اگر کوئی اسے اس طرح سے مار دے کہ یہ اٹھے ہی نہ تو دین اسلام نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ دین اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ شہوت جو ہے وہ اصلاً جڑ سے ہی نکل جائے، جسے رہبانیت کہتے ہیں۔ دین اسلام نے رہبانیت کی نفی کی ہے، لہذا کھانا کھانا دین اسلام نے اس کا ثواب بھی رکھا ہے اور بعض جگہوں پہ اسے واجب قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح پانی پینا جہاں جان بچانے کے لیے ہو وہاں پہ واجب ہے، وَإِلَّا مباح قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے سونا ہے، اگر واجبات ترک نہیں کرتے تو دین اسلام میں سونا وہ مباح قرار دیا گیا ہے۔ مثلا نمازیں ترک نہیں ہوتی یا نان نفقہ کے امور انجام دینے ہیں، واجبات ترک نہیں ہوتے تو مباح قرار دیا۔ بس اشتہا جو ہے اگر نہ ہو تو دنیا کی زندگی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ غضب اگر نہ ہو تو انسان دفاع نہیں کر سکتا، نہ اپنی جان کا دفاع، نہ مال کا دفاع، اور نہ اپنی ناموس اور حرمت کا دفاع کر سکتا ہے۔ غضب کی وجہ سے انسان اپنے اوپر مضر چیزوں کے آنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ جب کوئی ضرر رسان چیز انسان پہ آ رہی ہوتی ہے وہ غضب کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر بھرپور دفاع کرتا ہے۔ جیسے ابھی آپ ادھر ہی دیکھ لیں کہ ایک جگہ سے بیجا طور پہ 4-5 بالفرض اس کے اوپر ایسے کلمات بولے جائیں کہ جو حقیقت نہ رکھتے ہوں، اور اس سے اس کی شخصیت گر رہی ہو، وہ دفاع کرے گا یا نہیں؟
غضب کے ایک عالم میں دفاع کرے گا۔ کوئی کسی مال چھین لے وہ اپنا دفاع کرے گا۔ لہذا اگر غضب نہ ہو تو انسان اس دنیا کی زندگی میں دفاع کا قدم اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا، چھوٹا سا کیڑا ہے، اسے بھی دفاع کی قوت کے بغیر نہیں رکھا۔ نہ مکھی، نہ مچھر، نہ چونٹی۔ چونٹی بھی آخر میں 6 فٹ کے بندے کو کاٹ کے اسے ایک دفعہ تو بتا دیتی ہے کہ میں کیا ہوں، ہوتی چھوٹی سی ہے، اور وہ اتنا اسے مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، غائب بھی بیچاری ہو جاتی ہے، لیکن اس نے تو اپنا وجود بتا دیا کہ میں دفاع کر سکتی ہوں۔ اس لیے دفاع کی قوت اللہ نے زندگی کا لازمہ قرار دیا۔ زندگی زمین کی نہیں ہے اگر دفاع نہیں کرتا۔ شیطنت صفت اصل میں کیا کرتی ہے؟ شیطنت صرف خیالات بناتی ہے، تصورات بناتی ہے ایک حد تک ایسا، کیونکہ کوئی بھی چیز ابس نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اعتدال سے نکلے تو ساری کی ساری چیزیں نفی میں ہیں، شریعت کے دائرے سے، حدود الہی سے باہر نکلیں۔ جو اخلاق میں کلمہ شیطنت آتا ہے اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس میں شیطنت ہے جو ذہن میں تصورات بناتی ہے۔ اگر تصورات نہ بنے تو ایک بندہ گھر بنا سکتا ہے، ایک بندہ گاڑی لے سکے گا۔ گاڑی کے لیے عقلی طور پہ اس کا سٹرکچر الگ ہے، گھر کا عقلی طور پہ سٹرکچر الگ ہے، اور ایک خوبصورتی اور ڈیزائن اور پسند ناپسند اس کا تصور الگ ہے۔ لہذا تصور آتا ہے تو پسند ناپسند انسان کرتا ہے۔ کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتا اگر ذہن میں تصور نہ آئے تو۔ یہ تصورات کو بس شیطنت کی صفت کیا کرتی ہے؟ بڑی خوشنما، پرزینت اور بہترین بارونق ایک شکل بنا کے پیش کرتی ہے۔ ہر وہ تصور جو بھرپور زینت، نمائش اور بہترین جاذبیت کے ساتھ ابھرتا ہے، یہ عقل کبھی نہیں بناتی۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک نفس میں صفت ہے، اور اس صفت کو شیطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس وقت انسان شیطان بن جاتا ہے جب اپنے وجود میں اٹھنے والی پرزینت اور خوبصورت، زیبا اور جمال سے آراستہ ان تصویروں کی اتباع کرنا شروع کر دے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ تب شیطان بنتا ہے۔ لہذا شیطنت اس سے آگے کچھ نہیں کرے گی۔ اسی کو وسوسوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وسوسے باہر سے بھی کانوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کوئی دوست بتاتا ہے کہ یار اس ٹائم یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، کان میں آ کے بتاتا ہے، اسے اکسار ہوتا ہے غلط کام کے اوپر، تو یہ شیطان، عملی شیطان ہے یہ دوست۔ جو دوست یا کوئی بھائی یا کوئی اور وہ انسان کے کان میں آ کے جو بتا رہا ہے اور غلط اللہ کی حدود کی پامالی کے اوپر ابھار رہا ہے، یہ ابھارنے والا انسان عملاً شیطان ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں پہ آپ نے شیطان کے ایک عنصر کو دیکھا کہ اس کی ولایت کیوں قائم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں عناصر موجود ہیں، اور ان عناصر سے استفادہ ابلیس اپنی ولایت کے ذریعے کر لیتا ہے۔ لہذا ابلیس کا زیادہ سے زیادہ جو کام ہے وہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے ولایت الہی سے انسان کو باہر نکال دے۔ اس عنوان کو، ولایت الہی سے باہر نکالنے کے عنوان کو ہم کئی چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا جو اس حوالے سے دائرہ اور موضوع ہے وہ ولایت الہی سے باہر نکلنے کو 2 عنوان سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک ہے گمراہی جسے ضلالت کہتے ہیں، اور دوسرا ہے باطل جو حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور یہ شیطان نے کیا کیوں، یہ ایک بحث ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 2 آیات کریمہ میں 2-3 صفات ابلیس کی ذکر کی جب آدم علیہ السلام سے ٹکراؤ ہوا۔ اب انہی کے دائرے میں ہم یہ کیوں کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی اپنے پاس سے ہم جواب نہیں لا سکتے۔ مثلا قرآن نے یہ بیان کیا کہ اس نے تکبر کیا۔ قرآن نے نمبر 2 یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر حسد کا مادہ تھا۔ نمبر 3 قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اس نے مقائسہ کیا ہے اپنے آپ کا اور آدم علیہ السلام کا۔ یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تکبر کیوں اس نے کیا، یہ حسد کا مادہ کہاں سے آیا؟ اور اسی کے مقابل آدم علیہ السلام کی طرف کہ وہ جب جنت سے نکالے گئے تو وہاں پہ کس چیز کا شکار ہوئے، وہ بہت اہم ہے، اور کیسے ہوئے۔ وہاں پہ لام تعلیل کے ساتھ قرآن کریم نے چیزوں کو ذکر کیا۔ مثلا شیطان نے اس لیے انہیں پھسلایا لیبدئ، تاکہ ان کی شرمگاہ عیاں ہو جائے۔ اب یہ چیز شرمگاہ عیاں ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے
کنائے کی صورت میں تو ایک بات بہت واضح ہے اور وہ مطلب لیا بھی جا سکتا ہے تاکہ یہ ذلیل و خوار ہو جائے، کیونکہ خلافت پہ پہنچنا اللہ کے بعد خلافت کا حق فقط مجموعہ انسانی کے لیے ہے، اس مجموعے سے باہر کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور سب سے بالاتر قرار دیا خلقت میں، اس کو ذلیل و خوار کریں گے تو وہ خلافت سے اترے گا، یعنی اسے خلافت تک نہ پہنچنے دینا یہ شیطان کا مقصد ہے، کیونکہ اس نے دشمنی ہی یہ کی ہے، اور اس دشمنی وہ اپنے آپ کو چاہتا تھا کہ میں خلافت کا حقدار بنوں۔ اگر ہم دقت کریں تو یہ مفہوم ہمارے لیے بہت واضح طور پہ آشکار ہوتا ہے کہ اس نے اعتراض گویا کہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا یا نہیں کیا، لیکن سر تسلیم خم کر لیا فوراً، کیونکہ آئی اسی پیرائے میں رہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو پھر کیا کیا فرشتوں نے؟ اعتراض کیا کہ پروردگار اس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ خون بہائے گا، صحیح، اور قتل و غارت و فساد میں چاہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا، آگے آیات ہیں۔ اب جب تسلیم خم ہو گئے، ملائکہ ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ابلیس سے تقاضا کیا، تو ابلیس نے کیا کیا؟ وہاں پہ تکبر کیا، یعنی وہ خلافت کے مقام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہیں چاہ رہا۔ اس سے ہم یہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتا، انہیں نہیں مانتا تو پھر کس کو مانتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ کہا کہ پروردگار میں افضل ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ دلیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ فضیلت کا قائل ہے۔ خلافت کے اوپر کس کو آنا چاہیے؟ جو افضل ہو یا مفضول ہو؟ افضل کو آنا چاہیے، جو نیچے اور پست ہے اسے آنا چاہیے۔ فرشتے اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دے دی، پھر کہا کہ اب ذرا پوچھو، تو ان کا سارا گمان دور ہو گیا فرشتوں کا، درست ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ افضل، فرشتے فوراً مان گئے، چونکہ یہ افضل ہے خلیفہ بننے کا حقدار ہے۔ ابلیس نے جب آ کے ٹکراؤ کیا تو یہاں پہ ابلیس نے ٹکراؤ کرتے ہوئے اس کی آدم علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کیا، اور افضلیت کا انکار عملاً کب رونما ہو سکتا ہے؟ عملاً اسی وقت رونما ہو سکتا ہے کہ وہ افضلیت والے امور کو ترک کر دے انسان۔ اگر انسان افضلیت والے امور کو ترک کر دے اور پستی والے اعمال کو وہ اختیار کر لے، پستی والی چیزوں کو اختیار کر لے، تو انسان خلافت کے مقام سے گر کے حیوانیت کے مقام پر آ جائے گا۔ شیطان کی اصل دشمنی یہی ہے، وہ انسان کو مقام انسانیت و مقام خلافت یا اتباع خلافت سے نکال کے حیوانیت کے مرحلے پہ گرانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس بس اسلوب مختلف ہیں، وَإِلَّا اصل معنی ایک ہی ہے۔ آپ ولایت الہی سے نکال کے وہ بس یہ چاہتے ہیں ولایت الہی سے کسی طرح نکال دے، اس کو گمراہی کہتے ہیں، اسے باطل کہتے ہیں، اسے ولایت شیطان میں آنا کہتے ہیں، اسے طواغیت کو اپنا سربراہ اور ولی بنانا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کا اصل مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ثابت کر دے کہ وہ افضل نہیں تھا، آدم علیہ السلام افضل نہیں ہے کہ وہ خلافت کے حقدار بنتے، یا اس نسل انسانی میں جو افراد آئیں گے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ انسان بن سکیں۔ لہذا وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خلافت تک یا خلافت کی اتباع کرنے سے یا کمال تک پہنچنے سے مانع بنتا ہے شیطان، اور انہیں گرانا چاہتا ہے۔ اسے ہم گمراہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا اس کے پاس آ جا کے طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے؟ وہ ہے گمراہی کا طریقہ کار۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے اگلے درس میں پڑھیں گے کہ شیطان پھر کس طریقے سے ولایت الہی سے نکالتا ہے، کس طریقے سے انسان کو خلافت اپنی استطاعت کے مطابق خلافت کو جو منصب کمال ہے اس کمال تک پہنچنے سے مانع بنتا ہے، اور پھر جب وہ ایک اپنی سلطنت اور مملکت اور ولایت کو ایجاد کرتا ہے تو اس کے یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اعمال کو انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہے، صحیح، کیونکہ ہم یہ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، اس کی حزب ہے، اس کے اولیاء ہیں، اور اس کی قدرت ہے، کثیر قدرت ہے،
اور اس کی چاہت کیا ہے، کیونکہ اتباع ہو تا عبادت ہو یا اس کا اغوا کرنا ہو، یہ ساری کی ساری امور کسی ایک خاص ہدف کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کراتا ہے کسی مقصد کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتباع کراتا ہے کسی مقصد کے لیے۔ اسی لیے یہاں سے ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو قرآن میں وارد ہوا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے پھر کسی کی تو کرو گے عبادت۔ عبادت کے علاوہ خلق نہیں ہوا، اس لیے وہاں پہ یعبدونی ہے، چھوٹی یہ ہے، حذف کر کے ادھر کسرہ ڈالا گیا ہے، یعنی اس لیے کہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لِيَعْبُدُونَ یعنی وہاں پہ آگے کیا ہے، لِيَعْبُدُونَ ہے، یعنی وہاں پہ یعبدون کے بعد وہ محذوف ہے کہ عبادت کا جس سے تعلق ہے، کیونکہ بہت واضح ہے، اور عبادت کے ہی لیے خلق کیا، لیکن کس کی عبادت کے لیے؟ میری۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت نہ کریں پھر لا محالہ، چاہے خوارج کو دیکھ لیں، اس نے کس کی عبادت کی حقیقت میں؟ اللہ کی عبادت کی یا شیطان کی عبادت کی؟ وہ اللہ کا نام لے کے شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ یہ جیسے داعشی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے مظلوموں کو قتل کرتے رہے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کے شیطان کی پرستش کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے عبادت ہی کے لیے خلق کیا ہے۔ اب دو میں سے کس کی عبادت؟ کیونکہ عبادت کے بغیر وہ حاکمیت اور وہ آمریت حاصل نہیں ہوتی۔ امر دینا، حکم دینا، ولایت قائم کرنا، یہ اتباع اور عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔